السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گزرا ہے اور عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا دن جو رکھا ہے یہ مسلمانوں کے اعزاز میں رکھا ہے، یعنی چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز کے طور پر عید کا دن ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس دن بہت سارے معمولات اور بہت سارے مسائل زیر بحث ہیں جو ہمیں سامنے رکھنے چاہیے اور جن کو کرتے ہوئے ہمیں عید کا دن گزارنا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری مسائل بیان کروں، آپ حضرات غور سے سنیے گا تاکہ آپ حضرات بھی اس سے استفادہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ثواب مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ عید کے دن ہم سویرا اٹھیں، سویرا اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں، اسی طریقے سے نماز فجر مسجد میں جائیں، امام کے ساتھ با جماعت نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد اپنا ناخن تراشیں، زیر ناف بال صاف کریں، بغلوں کے بال صاف کریں، مونچھیں کتریں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جسمانی ہر اعتبار سے صفائی کریں۔ اس کے بعد پھر غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے، اتنا مال و زر اور ثروت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے کہ ہم نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، تو نئے کپڑے خریدیں، نئے کپڑے پہنیں۔ اور اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ نئے کپڑے ہی پہنیں۔ نئے کپڑے اگر نہیں ہیں تو پرانا جو بہترین ہمارے پاس لباس ہو، یعنی جو ہمارے پاس پرانے لباس ہیں، پرانے کپڑے ہیں، ان میں سے جو بھی اچھا کپڑا ہو وہ پہن لیں، یہ سنت ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ نئے ہی کپڑے پہنیں۔ معاشرے میں اس چیز کو لے کر کے بہت زیادہ غلط فہمیاں مبتلا ہیں۔ لوگوں کے اندر زیادہ تر یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ چاہے ان کے پاس استطاعت ہو یا نہ ہو، قرض لینا پڑے، ادھار لینے پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے، ہر حال میں نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھ رکھا ہے کہ عید کا دن ہے اس لیے ہم نئے ہی کپڑے پہنیں گے۔ ایسا کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ اگر نئے کپڑے ہیں تو پہن لیں، اور اگر اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے، ورنہ تو پرانا جو بہترین لباس ہو اس کو پہن لیں۔ اور اس میں بھی لحاظ یہ رکھیں کہ لباس سفید ہونا چاہیے، سفید لباس پہننا یہ سنت ہے، اس لیے سفید لباس اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ جو رنگ برنگی لباس پہن سکتے ہیں لیکن اس میں یہ لحاظ رہے کہ جو سنت اللہ کے رسول نے اس چیز میں لباس کے اعتبار سے اپنائی ہے، اس سنت کو ہم اپناتے ہوئے عید کا دن گزاریں۔ اب کپڑے پہن لیے، غسل کر لیا، صفائی کر لی، ساری چیزیں کر لی، تو اب عیدگاہ جانا ہے نماز کے لیے۔ تو عیدگاہ جانے سے قبل 1 یا 3 یعنی طاق تعداد میں 1 3 5 7 9 11 جتنی بھی ہو سکے کھجوریں چھہارے کچھ کھا لیں۔ اور کھجور اگر چھہارے کھجور نہ ہو تو ضروری نہیں ہے، کوئی میٹھی چیز بھی کھا لینا بہتر ہے، میٹھی چیز کھا لیں اور عیدگاہ جائیں۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر جو ہم نے کچھ ویڈیو کے اندر بتلا رکھا ہے کہ کس مقدار میں واجب ہوگا، کس شخص پر واجب ہوگا، تو صدقہ فطر ہمیں دینا ہے عیدگاہ جانے سے قبل ہی۔ یہ بہتر اور مستحب ہے، ورنہ تو عیدگاہ جانے کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص کا 1 2 یا کئی روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کا فدیہ ادا کریں، عیدگاہ جانے سے پہلے ہی ان کا فدیہ ادا کر دینا۔ اب صدقہ فطر، یہ ہم صدقہ فطر میں کیا دیں، یعنی اس کی کیا مقدار ہے، تو اس بات کو ملاحظہ کیجئے گا اور غور سے سنیے گا۔ صدقہ فطر سب سے پہلے چیز ہے کشمش۔ کشمش 1 سا کی مقدار علماء بتاتے ہیں 3.5 کلو، یعنی 3.5 کلو، تقریباً 3.5 کلو کشمش دینا، یا چھہارے ہوں تو 1 سا یعنی یہ بھی 3.5 کلو چھہارے یا کھجور ہیں، 3.5 کلو تقریباً اتنے نکالنا۔ اسی طریقے سے جو بھی 1 سا اس کے بھی مقدار یہی ہے، یعنی 3.5 کلو تقریباً اتنا نکالنا۔
اس کے بعد ہے گیہوں جس کو گندم، تو گندم آدھا سا سے مراد 1.25 کلو، تقریباً 1.25 کلو گیہوں نکالنا ایک شخص کی طرف سے، تو یہ ہے صدقہ فطر، یہ ہمیں نکالنا ہے عیدگاہ جانے سے قبل ہی، اور اگر ہم چاہیں تو عیدگاہ کے بعد بھی نکال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ہمیں عیدگاہ جانا ہے تو عیدگاہ پیدل جائیں، یا مسجد میں ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے، کہیں عیدگاہ میں نہیں ہوتی مسجد میں ہوتی ہے تو وہاں بھی پیدل جائیں، یہ سنت ہے۔ ورنہ تو اگر دور ہے عیدگاہ یا مسجد دور ہے، وہاں ہمیں عید کی نماز کے لیے جانا ہے تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیدل ہی جائیں، سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ عیدگاہ پیدل جائیں، اور عیدگاہ جاتے ہوئے یہ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہتے ہوئے ہم عیدگاہ جائیں۔ اور ایک بات یہاں پہ خاص لحاظ رہے کہ عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے، لہذا عورتیں عید کی نماز کے لیے نہیں جائیں گی، وہ اپنے گھر پر رہیں، ان کا شوہر ہے بچے ہیں ان کو تیار کریں، کھانے بنائیں تاکہ گھر والے خاندان والے عید کی نماز کے بعد آ کر کے کھانا کھائیں، ان کی خدمت کریں۔ پھر عیدگاہ جانے کے بعد 2 رکعت نماز عید کی نیت سے ادا کریں۔ اس کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے گا، طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سیدھا رکھیں گے اور بالکل تکبیر کہیں، تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد اب ہمیں 3 مرتبہ 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اللہ اکبر، ان کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا ہے، نیت نہیں باندھنی، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری تکبیر پر نیت باندھ لینی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، تو اس دوران امام صاحب ہی پڑھیں گے، مقتدین حضرات سارے کے سارے اس دوران خاموش رہیں۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع میں جائیں، سب حضرات بھی رکوع میں جائیں گے، رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، تو دوسری رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد کہنی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ چھوڑ دیں، باندھیں نہ، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کریں، پھر ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دیں۔ اب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے کریں گے، تشہد پڑھیں گے، اور قاعدہ کرنے کے بعد قاعدہ خیرہ سلام پھیر دیں گے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اگر امام صاحب دعا کرتے ہیں تو دعا مانگ لیں، اور اگر امام صاحب دعا نہیں کراتے ہیں تو دعا نہ مانگیں۔ اس کے بعد آرام سے بیٹھیں، سکون سے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، ابھی نہ جائیں، توجہ کے ساتھ خطبے سنیں، خاموشی سے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اب گھر آئیں اور سب لوگوں سے مبارکباد دیں۔ عید کی مبارکباد دینا جائز ہے، حدیث میں بھی آتا ہے اس کی مبارکباد دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک خاص چیز ہمارے سامنے رہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم عید کے بعد، عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم معانقہ کرتے ہیں، یعنی گلے ملتے ہیں، مصافحہ ملاتے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کوئی دور دراز علاقے سے آیا ہے، کسی سے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے تو معانقہ بھی کر لیں، مصافحہ بھی کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، گھر والے افراد گھر میں ہیں، آپ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ روزانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، تو اس کو ہمیں ضروری نہیں سمجھنا ہے۔ ملنا کس سے ہے؟ جس سے زیادہ دنوں میں ملاقات ہوئی ہے اس سے گلے بھی ملیں، مصافحہ بھی ملائیں، اس کے علاوہ مصافحہ اور معانقے کو ترک کر دیں۔ اس کے بعد آخری چیز یہ کرنی ہے، اب چونکہ ہم عید کی نماز سے ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے، اب ہمیں عید کا دن خوشی سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے خوشی اور مسرت کے ساتھ گزارنا ہے، خوشیاں منائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے اچھے کھانے کھائیں، مانداری میں جائیں اور رشتہ داروں کے پاس جائیں، غریبوں کی مدد کریں، صدقہ فطر غریبوں کو دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کے دائرے سے نکل کر کے خوشیاں منانا
مثلا بہت سارے حضرات سینما ہال جاتے ہیں عید کے دن موویز دیکھنے کے لیے، اسی طریقے سے میلے جاتے ہیں۔ بھائی پورا رمضان ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کیا ہے، اب اس کا نتیجہ، اس کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہی دن میں کچھ ہی پل میں جا کر کے اپنی تمام عبادت، تمام روزوں اور تمام نمازوں کا جو ثواب ہمیں حاصل ہوا تھا اس کو ضائع کر دیں۔ ہمیں ان فضول کے کاموں میں نہیں جانا ہے، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے خوشیاں منانی ہیں، اچھے اچھے کپڑے، غریبوں کی مدد، اس طریقے کے اعمال کرنے ہیں۔ شریعت کے دائرے سے ہرگز نہیں نکلنا ہے، یعنی کہ وہ کام ہمیں ہرگز نہیں کرنے ہیں جن سے شیطان خوش ہو اور جن سے اللہ ناراض ہو، بلکہ ہمیں تمام وہ افعال اور اعمال کرنے ہیں جن پر سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو اور شیطان ناراض ہو۔ شیطان کو ہرگز خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بھی، مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔